السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ نساء کی آیت مبارکہ 3 پڑھ رہے تھے۔ اس کے اندر ہم نے یتیم کے جو حقوق ہیں ان کے بارے میں بات کی اور کچھ اس بارے میں کہ جب یتیم بچیاں یعنی کہ بیاہی جاتی ہیں یا جو یتیم کے کفالت کرنے والے تھے، سرپرست تھے، وہ ان سے نکاح کر لیتے اور ان کو مہر بھی نہ ادا کرتے، یا پھر ایسی بچیاں جو یتیم ہیں تو ایسے لوگ اپنے بچوں سے ہی نکاح کر لیتے اور ان کو حق مہر سے محروم رکھتے۔ تو اب آیت مبارکہ 4 میں اوورآل حق مہر کی بات ہوگی۔ تو آیت مبارکہ شروع کرنے سے پہلے آیت مبارکہ 3 کو بھی دیکھیں گے۔ آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا۔ تفسیر آیت مبارکہ 3 سے۔ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع۔ اب اس آیت مبارکہ میں جو کہا جا رہا ہے کہ تم نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئیں، 2 3 اور 4۔ تو یہ ہم نے بات کی کہ یہ اوورآل مرد کو 4 بیویوں کی رخصت دی گئی۔ زمانہ جاہلیت میں یا اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے زیادہ بیویاں رکھی جاتی تھیں، اور جو نان مسلم ہیں ان کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی تھی کہ وہ بہت زیادہ شادیاں کرتے، بہت زیادہ ان کی بیویاں ہوتی۔ تو اسلام نے ایک حد بندی کر دی کہ 4 بیویاں کر سکتے، اس سے زیادہ نہیں، وہ بھی انصاف کے ساتھ اگر ان کے معاملات کرو گے تو پھر، ورنہ ایک بھی پہ ان کے گزارا کرو۔ پھر ہم نے اس پہ بھی بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زیادہ ازواج تھی 9 یا پھر 11، تو یہ آپ کے خصائص میں سے تھا۔ اب کچھ لوگ اس پہ بھی اعتراضات کرتے ہیں، کچھ لوگ اس پہ بھی بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کی جو کثرت تعداد ازواج تھی اس پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ تو اس اعتراضات کے جو جوابات ہیں آپ لوگ خود ریسرچ کر کے، تو اس پہ یعنی کہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہوگا کہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ کی جو زیادہ ازواج تھی اس میں کیا حکمت تھی، کس وجہ سے آپ نے زیادہ نکاح کیے اور اس کا کیا فائدہ ہوا اسلام کو۔ یہ آپ نے ضرور ہوم ورک کرنا ہے اور آپ نے ڈیٹیل سے بتانا ہے۔ اور ادھر ایک اور بات کی مزید وضاحت کر دوں کہ یہ حکم نہیں دیا جا رہا کہ ایک مسلمان مرد جو ہے وہ 4 ہی شادیاں کرے، بلکہ رخصت دی جا رہی ہے کہ اگر کسی کو نکاح زیادہ کرنے ہیں تو وہ 4 تک کر سکتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور دے دو عورتوں کو صدقاتہن نحلہ، ان کے مہر، ان کے جو حق مہر ہیں، خوشی سے، نحلہ خوشی سے۔ الصدقاتہن جو ہے یہ صدقہ نہیں ہے بلکہ صادقاتہن، ٹھیک ہے، صادقہ اس کو پڑھیں گے پیش کے ساتھ۔ اس سے مراد حق مہر ہے جو کہ عورت کا حق ہے، جو کہ نکاح کے بعد رخصتی کے وقت عورت کو لازمی دیا جانا چاہیے۔ اور نحلہ کہہ کے ایک پابندی لگا دی کہ خوشی سے دینا ہے، اس کو کوئی بوجھ سمجھ کے یا تاوان سمجھ کے نہیں دینا بلکہ خوشی سے دینا ہے، یہ عورت کا ایک حق ہے۔ پھر مزید فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، پس اگر وہ چھوڑ دیں تمہارے لیے عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اپنی طرف سے کچھ، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اس کو کھاؤ خوش مزاجی سے، خوش دلی سے۔ یہ اس آیت مبارکہ میں حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ زمانہ جاہلیت میں جس طرح آپ کو پہلے بھی بتایا گیا کہ عورت کے کوئی حقوق نہیں ہوتے تھے، بہت طرح سے عورت کے حقوق پامال کیے جاتے تھے اور وراثت سے بھی محروم رکھا جاتا تھا۔ تو اسی طرح مہر یا تو دیے ہی نہ جاتے یا پھر مہر جو ہے وہ شوہر خود ہی غصب کر لیتا، عورت سے چھین کر وہ خود ہی اپنے اوپر ہی خرچ کر لیتا۔
تو ادھر حکم دیا جا رہا ہے کہ عورتوں کو ان کے جو مہر ہیں وہ خوش دلی سے ادا کرو، اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ عورت کی قیمت نہیں بلکہ عورت کو یہ ایک تحفہ کے طور پر دیا جا رہا ہے، یہ خوش دلی سے ادا کرنا ہوگا شوہر کو، اور یہ ذمہ داری شوہر کی ہے کہ اس کے مہر کی فکر کرے۔ اور پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو حق مہر ہے وہ کتنا ہونا چاہیے، اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ تو اس میں ہم سنت سے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کو کتنا مہر دیا۔ جس طرح کی ایک روایت ہے، سیدنا ابو سلمہ بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مہر کتنا تھا، تو انہوں نے کہا کہ 12 اوقیہ چاندی اور نش۔ پھر سیدہ اما عائشہ نے مجھ سے پوچھا کہ جانتے ہو کہ نش کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، تو وہ کہنے لگی کہ نش سے مراد نصف ہے، اور یہ کل 12.5 اوقیہ چاندی یا 500 درہم ہے، اور یاد رہے کہ درہم جو ہے وہ سونے چاندی کے تب ہوا کرتے تھے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کو دیا۔ اور ایک روایت ہے ترمذی کی، اس میں ابو الاجفا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر بن خطاب اپنے خطبہ کے دوران لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو عورتوں کے حق مہر زیادہ سے زیادہ نہ رکھا کرو، کیونکہ اگر مہر دینا ہی کوئی عزت کی بات ہوتی تو یا اللہ کے تقویٰ کی بات ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حقدار تھے کہ وہ اس میں مہر مقرر کر دیتے۔ پھر انہوں نے مزید فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کا یا اپنی کسی بیٹی کا حق مہر 12 اوقیہ چاندی سے زیادہ رکھا ہو۔ اس پہ مفسرین کی رائے ہے کہ ہم ان دونوں روایتوں میں جو مسلم کی روایت ہے جو پہلے بیان کی گئی کہ اما جان عائشہ نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن کو جو کہا تھا کہ آپ کے ازواج کا جو مہر تھا 12 اوقیہ چاندی اور نش، یعنی کہ 12.5 اوقیہ چاندی، نش سے مراد ان کے نصف اور 12.5 اوقیہ چاندی، یعنی کہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ ہم اس یعنی کہ روایت کو ترجیح دیں گے، یعنی 12.5 اوقیہ چاندی یا پھر 500 درہم والی روایت کو۔ لیکن اگر اوورآل دیکھا جائے تو شریعت نے مرد کو اس کی مالی حیثیت کے مطابق پابند کیا ہے کہ صاحب حیثیت اپنی حیثیت کے مطابق مہر دے، اور جس کے حالات کمزور ہیں وہ اس کے مطابق یعنی کہ مہر ادا کرے، کیونکہ کسی انسان کو اس کی تکلیف سے بڑھ کر مکلف نہیں بنایا گیا، جس نے اس کے اندر استطاعت ہے اتنا ہی اس کو مکلف بنایا گیا ہے، اس کی طاقت سے بڑھ کر اس پہ بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ اور جس طرح لوگ اعتراضات کرتے ہیں اور کچھ لوگ جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے مطابق مہر دینا چاہتے ہیں، تو پھر اگر ساری ازواج کو دیکھا جائے تو اس میں مختلف حق مہر کے جو مقدار ہے وہ ملتی ہے، جس طرح کہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر 4000 درہم یا پھر 400 دینار تھے۔ اسی طرح اگر اما جان خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر دیکھا جائے تو 20 اونٹ تھا۔ آج اگر کوئی 20 اونٹ کے مطابق حق مہر دینا چاہتا ہے تو پھر دے کر دکھائے کہ وہ کتنی اس کی مالیت بن جاتی ہے، تو شاید کسی کے استطاعت میں نہ ہو، یہ عموماً تو یہ بہت بڑی رقم بن جاتی ہے، شاید کہ کروڑ کے لگ بھگ، کیونکہ اگر ایک اونٹ کی قیمت دیکھی جائے تو 2-2.5 لاکھ 3 لاکھ کے قریب ایک اونٹ کی قیمت ہے۔ اگر اسی طرح اس کو دیکھا جائے تو پھر کروڑ کے قریب یہ قیمت چلی جاتی ہے۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو اس وقت لوگ یہی کہا کرتے تھے کہ جو مہر ہے وہ 32 روپے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس وقت یہ 12.5 اوقیہ چاندی اتنے روپے کی بنتی ہو، تو اس کے لحاظ سے لوگ کہتے ہیں اگر یہی قیمت لگانی ہے تو پھر 12.5 اوقیہ چاندی کے مطابق قیمت لگانی ہوگی، پھر دیکھیں کہ وہ کتنے پیسے بنتے ہیں، کتنی مالیت اس کی بنتی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ وہی بات کہ شریعت نے کوئی ایک مقدار مقرر نہیں کی، ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق حق مہر دے سکتا ہے۔ اس میں بھی کچھ روایات ملتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بھی دیا جا سکتا ہے، اگر کوئی کم حیثیت کا مالک ہے تو وہ کم بھی دے سکتا ہے۔ تو آئیے مزید کچھ روایات، کچھ احادیث دیکھ لیتے ہیں۔ جس طرح کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے، اس وقت عمر فاروق نے کیا کہا کہ اتنا مہر ہونا چاہیے، تو اس وقت ایک خاتون مجمع میں سے ہی بول پڑی کہ قرآن میں تو یہ آیا ہے وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا کہ اگر تم کسی اپنی بیوی کو ڈیرو خزانہ دے چکے ہو
تو اس میں سے کچھ بھی نہ واپس لو۔ یعنی کہ عمر فاروق اگر اتنا حق مہر مقرر کر رہے ہیں تو پھر اس آیت پہ کیسے عمل کیا جائے گا؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متاثر ہوئے اس خاتون کی اس بات پہ، اور اس وقت وہ ناراض نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے شاباشی دی کہ عمر سے بڑھ کر بھی ادھر فقیہ موجود ہیں۔ تو اسی وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات سے رجوع کیا اور فرمایا کہ لوگوں، میں تمہیں 400 درہم سے زیادہ حق مہر مقرر کرنے سے منع کیا تھا، لیکن میں اپنی اس رائے سے رجوع کرتا ہوں، میں اپنی یہ رائے واپس لیتا ہوں، اور تم میں سے جو جتنا مہر دینے کی طاقت رکھتا ہے اتنا ہی وہ دے۔ اور پھر مزید دیکھا جائے تو عہد رسالت میں جب سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تو اس وقت انہوں نے اپنی زوجہ محترمہ کو کتنا مہر دیا؟ 1 کھجور گٹھلی کے برابر سونا۔ اور یہ وہی عبد الرحمن بن عوف ہیں کہ جو جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے تو بالکل خالی ہاتھ تھے، اور اس وقت جو یعنی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم کیا تھا تو جو ان کے ساتھ ان کے ساتھی تھے انہوں نے آفر کی تھی کہ آپ اگر چاہیں تو میری 2 بیویاں ہیں، میں ان میں سے ایک کو طلاق دیتا ہوں، آپ ان کے ساتھ نکاح کر لیں اور میرا آدھا مال آپ کا مال ہے۔ تو انہوں نے آگے سے یہ آفر قبول نہیں کی تھی، منظور نہیں کی تھی، بلکہ دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال اولاد میں برکت دے، آپ مجھے وادار کا رستہ بتا دیں۔ تو پھر اس وقت انہوں نے کاروبار شروع کیا تو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ برکت عطا کی، تو کچھ ہی عرصے میں یہ بہت زیادہ مالدار ہو گئے۔ اور پہلے بھی ہم نے ان کے بارے میں بہت زیادہ پڑھا ہے کہ کتنا ان کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا، اور پھر وہ وقت آیا کہ جب ان کی مثال دی جاتی تھی کہ یہ سب سے بڑھ کر تاجر تھے، اور شاید ان کے کپڑے کی یعنی کہ کاروبار تھا، پھر بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو مال سے نوازا۔ اور پھر وہ بھی وقت آیا کہ جب ایک مرتبہ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں کہ یہ کیسا شور ہے جو میں محسوس کر رہی ہوں، یعنی کہ ایک طرح سے مدینہ کی زمین میں لرزہ طاری ہوا جیسے زمین ہل رہی ہے۔ تو اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا تو یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب مدینہ میں قحط پڑا ہوا تھا، تو بتایا گیا کہ یہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے جو ان کے مال اسباب کے اونٹ ان کے لدے ہوئے منگوائے ہیں تو اس کا شور ہے۔ تو وہ مال اسباب جب آیا تو اس کو غرباء میں تقسیم کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ ان کی اثار و قربانی تھی کہ اللہ رب العزت اگر ان کو مال دیتے تو ان کو ایسے جگرے بھی عطا کرتے کہ وہ اللہ کی راہ میں لگاتے۔ اگر اس سے بڑھ کے مزید دیکھا جائے تو کم سے کم حق مہر بھی رکھا گیا، جس طرح کہ ایک مرتبہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میں اپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کرتی ہوں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خاموش رہے۔ پھر ایک شخص نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خاموش ہیں، شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا کہ آپ اگر نہیں اس کو یعنی کہ آپ کو طلب نہیں ہے تو آپ اس عورت سے میرا نکاح کر دیجئے۔ تو آپ نے پوچھا کہ اس میں حق مہر کیا دو گے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک چادر کے جو میں نے خود لے رکھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ چادر اگر تم رکھو گے تو یعنی کہ تم لوگے یا پھر اس کو دو گے، کیونکہ ایک ہی چادر ہے اور 2 لوگ ہیں، تو پھر کس طرح اس کو آپس میں آپ لوگ استعمال کریں گے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس سے کہا کہ جاؤ دیکھو کوئی لوہے کی انگوٹھی ہے تو وہی لے آؤ۔ تو وہ صاحب گئے تو واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شخص بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصے بعد کہا کہ آپ کو کچھ قرآن کا حصہ یاد ہے؟ وہ صحابی کہنے لگے کہ ہاں فلاں فلاں سورہ مبارکہ مجھے یاد ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا جاؤ یہی سورہ مبارکہ ان کو یاد کروا دو، تو یہی آپ کا حق مہر ہوگا اپنی بیوی کے لیے۔ تو اس روایت سے کیا پتہ چلا کہ ایک لوہے کی انگوٹھی اگر ہے وہ بھی حق مہر رکھی جا سکتی ہے، یا پھر اگر اتنا بھی کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ پھر قرآن کا کوئی حصہ بھی یاد کروا سکتا ہے، یعنی کہ یہ بھی حق مہر اس کا ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے اسلام کی خوبصورتی ہے، سادگی ہے اور دین کی آسانیاں ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج ہم نے دین اسلام پہ ناعمل کرتے ہوئے اس کو خود ہی اپنے اوپر مشکل بنا لیا ہے۔ اور آج کیا ہو رہا ہے کہ مالی حیثیت کمزور ہونے کے ناطے بیٹیاں بیٹھی رہتی ہیں اور بوڑھی ہو رہی ہیں کہ والدین اتنی حیثیت نہیں رکھتے کہ ان کو اتنا جہیز دے سکیں، یا پھر جو لڑکا ہے وہ اتنی حیثیت نہیں رکھتا، مالی حالات اس کے کمزور ہیں کہ وہ جو ان کی لڑکی والوں کی ڈیمانڈ ہے وہ پوری کر سکے۔
کیونکہ لڑکی والوں کی طرف سے بھی بہت زیادہ حق مہر کی یعنی کہ آفر کی جاتی ہے، ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ اتنا ہی حق مہر ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری خود ساختہ یعنی کہ روایات ہیں، خود ساختہ یہ رسومات ہیں، ان کو چھوڑنا ہوگا، پھر ہی دین آسان ہے تو آسان ہو سکتا ہے، زندگیاں ہماری آسان ہو سکتی ہیں کہ اگر ہم دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی پلٹ کے آسانیاں ملیں گی۔ اور پھر یاد رہے کہ عورت کے حقوق کو یعنی کہ اللہ رب العزت نے مقرر کرتے ہوئے نکاح شگار سے بھی منع کیا۔ نکاح شگار کیا ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دیتا ہوں اور تم اپنی بیٹی میرے نکاح میں دو، یا پھر اپنی بہن مجھے دو اور میں اپنی بہن کا نکاح تم سے کرتا ہوں۔ اس طرح کے آپس میں ایک دوسرے جو ہمارے معاشرے میں بٹے سٹے کا نکاح کہا جاتا ہے، اور اس پہ پھر حق مہر بھی مقرر نہیں کیا جاتا تھا، یعنی کہ دونوں کی طرف سے حق مہر کو معاف کر دیا جاتا، ختم کر دیا جاتا۔ تو اس طرح کے نکاح سے بھی آپ نے منع کیا کیونکہ اس میں عورت کی حق تلفی ہوتی ہے۔ اور پھر سے ایک بار یاد دہانی کروا دوں کہ یہ جو عورت کے حقوق ہیں یہ اسلام کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پہ ہم عورتوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اسلام نے ہمیں یہ اعزاز دیا ہے، عورت کو اتنا اسلام نے پروٹوکول دیا ہے، ورنہ کسی اور مذہب میں اس طرح یہ عورت کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اس طرح حقوق نہیں ہے۔ مزید آگے چلتے ہیں۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، بس اگر وہ چھوڑ دیں تمہارے لیے اپنی طرف سے کچھ، یعنی کہ اپنی خوشی سے اگر عورت اپنا حق مہر کچھ چھوڑ دیتی ہے، کچھ یعنی کہ شوہر کے نام کر دیتی ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شوہر بھی اس کو خوشی سے قبول کر سکتا ہے۔ پھر کیا فرمایا کہ فَكُلُوهُ حَنِيًّا مَرِيًّا، تو اس میں سے تم کھاؤ خوشی سے، خوش دلی سے، یعنی کہ پھر شوہر کو، مرد کو پھر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ اس میں سے استعمال کر سکتا ہے جو عورت نے اپنی خوشی سے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ پیچھے حکم دیا گیا تھا نا کہ مہر لازمی دو عورتوں کو اور خوش دلی سے دو۔ تو پھر سوال پیدا ہوا کہ اگر عورت خود ہی معاف کر دیتی ہے یا پھر اس میں سے کچھ چھوڑ دیتی ہے تو کیا پھر شوہر کو لینا جائز ہے؟ تو اللہ رب العزت نے وضاحت کر دی کہ شوہر لے سکتا ہے، خوش دلی سے اس کو استعمال کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی لیسن کافی ہے، اگر مزید اس پہ کچھ ضرورت محسوس کی تو بات کریں گے، ورنہ پھر آیا بار کا 5 سے اپنی تفسیر ہوگی، اور کل فرائیڈے ہے، آپ لوگوں نے فرائیڈے کی سنتوں کا خیال رکھنا ہے، تفسیر کے لیسن سے آپ کو چھٹی ہوگی، اور لیسن لازمی سنایا کریں اور اچھی طرح یاد کر کے سنایا کریں، جو مین اہم پوائنٹ ہیں وہ لازمی ڈسکس کیا کریں۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔